استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال الواضح العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، سبحان من لبس الوحجۃ والجمال، سبحان من تردہ بالنور والوقار، سبحان من یراو اثر النمل فی الصفاء، وسبحان من یراو وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نورا قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین، رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ ودعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ اللہم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ورحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو ان القرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزاداران امام مسموم علیہ الصلاۃ والسلام، خدا آپ سب مومنین اس مجلس عزا کے انعقاد میں، بالخصوص جن لوگوں نے دام درم قدم سخنے، فرش بچھانے سے لے کر علم اٹھانے تک، علم اٹھانے سے لے کر ماتم کرنے تک، ماتم کرنے سے لے کر مومنین کو پانی پلانے تک جن مومنین نے اپنا حصہ ڈالا ہے، خدا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے بزرگ قبلہ کربلائی صاحب کی خدا اس خدمت کو ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ خدا ان کے خانوادے کو سوائے آپ سب مومنین سمیت، سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، دنیا کے ہر غم سے اپنی پناہ میں رکھے، اور خدا اس قیادت کو سلامت رکھے کہ جس قیادت نے دنیا کی
तमाम मुश्किलात को पसे पुश्त डालते हुए अलम अब्बास को सर बुलंद रखा है, जिस क़यादत ने चाहे वो वबाई अमराज हों, धमाके हों, हुकूमती हथकंडे हों या कोई भी मसाइल हों, उनकी परवाह किए बगैर हमेशा फर्श अज़ाए हुसैनी को अपना शार समझा है। अज़ीज़ान ग्रामी कदर में आपकी खिदमत अक़दस में अपने इमाम मासूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 7 ज़िलहिज इमाम का यौम शहादत, यकुम रजब इमाम का यौम विलादत पुरनूर, जब इमाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। अज़ान ग्रामी कदर कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद दावा कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो अन्नल कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल व कुतिअत बिहिल अर्ज़ व कुल्लिमा बिहिल मौत। ये कुरान ताकत रखता है किस चीज़ की? सुय्यरत बिहिल जिबाल, के पहाड़ को उसके मकाम से हिला दे, और कुतिअत बिहिल अर्ज़, और ये तहय्युल अर्ज़ की ताकत रखता है। इस कुरान में इतनी ताकत मौजूद है कि अगर ये कुरान चाहे तो ज़मीन के फासलों को कम और मुक़य्यद कर सकता है। और कुल्लिमा बिहिल मौत, और कोई नहीं, ये कुरान अगर चाहे तो ये मैयत से गुफ्तगू कर सकता है। तवज्जो है आपकी? ये कुरान अगर चाहे तो ये मैयत से गुफ्तगू कर सकता है। ये कुरान अगर चाहे तो ये पहाड़ को अपनी जगह से हिलने पर मजबूर कर सकता है। ये कुरान अगर चाहे तो ये ज़मीन के फासलों को मुक़य्यद कर सकता है। ये तहय्युल अर्ज़ की ताकत रखता है। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, कुरान की बाए बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक अगर कोई शख्स इसमें शक और तरद्दुद करे तो वो काफिर है, वो मुशरिक है। कुरान का दावा बेकार नहीं, कुरान का दावा अबस नहीं, कुरान का दावा बिला वजह नहीं। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, ये बात हो रही है कुरान सामित की। कुरान सामित अगर चाहे तो ये कर सकता है, और अगर कोई कुरान सामित में तरद्दुद करे, तफक्कुर और चीज होती है, तरद्दुद और चीज होती है। तफक्कुर का दावा और तफक्कुर की दावत तो कुरान दे रहा है कि तफक्कुर, अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यताकिलून, तुम ताकुल क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं हो, तुम फिक्र क्यों नहीं करते। लेकिन तरद्दुद और चीज है। तरद्दुद क्या चीज है? अभी आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं। जो कुरान सामिद में तरद्दुद करे वो तो मुशरिक और काफिर है, और जो कुरान नातिक में तरद्दुद करे, एक दफा सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। जो कुरान नातिक में तरद्दुद करे और उस पर शक करे, उसका क्या मकाम होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि कुरान के दावे के बरअक्स है। मैं यहाँ बात को रोक कर अर्ज करूँ, ये किबला शफकत भाई पेशावर का खासा है, एक दबीर भाई, हमारे पेशावर के फर्श आज़ा का एक खासा है, एक खासियत है। वो खासियत ये है, माशाल्लाह आप सब मोमिनीन ने पेशावर से बाहर भी मजालिस आज़ा जो हैं वो यकीनन सुनी होंगी, आप गए होंगे। यहाँ पर खासा ये है, और ये खासा नजफ़ और करबला में भी देखने में आता है। वो खासा ये है कि यहाँ पर सामाइन भी ज़ाकिरीन हैं। करबलाई साहब ऐसा ही है, जब जाकिर मरसिया खानी कर रहा होता है, रोज़ा खान मरसिया खानी कर रहा होता है, तो बैठे वाले ज़ाकिरीन भी उसके साथ, लियाकत भाई ऐसा ही है, वो पढ़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमने महसूस किया, अभी आज भी ये महसूस किया कि शायद गर्मी की वजह थी या कोई वजह थी, बेटा इनको पानी पिलाओ, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, जो लोग बैठे हुए इनको पानी पिलाते रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नहीं, ऐसे सलवात आप पढ़ेंगे तो फिर बात नहीं आगे बढ़ सकती।
آیت اللہ کا واقعہ، قبلہ کا واقعہ درس خارج دے رہے ہیں. اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں درس خارج کی وضاحت کروں کہ درس خارج کیا ہوتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ درس خارج یوں ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس وقت عالم مولانا علامہ ہو چکا، اور یہاں سے جو درس خارج کو اٹینڈ کر رہا ہے، جو اس میں بیٹھا ہے، وہ جو جائے گا اب وہ آگے تبلیغ کے لیے جائے گا، کام کے لیے جائے گا. درس خارج کہتے ہوئے آیت اللہ رکے، زیر لب کچھ پڑھا، کچھ کہا اور رونا شروع کر دیا. یہ واقعہ پہلے آپ کے سامنے حدیث قصہ میں درس میں نقل کر چکا ہوں، ابھی مومنین عامہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. گریہ کرنا شروع کر دیا، پھر درس کو جاری کیا، کنٹینیو کیا، پھر رکے، پھر گریہ شروع کیا. 2-4 دن طلاب نے، جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے، جو طلاب تھے، جو طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا، اور درس ختم ہونے کے بعد پوچھا، آغا قبلہ محترم پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. توجہ رکھیے گا، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ یکسوئی سے درس کہتے تھے، آپ یکسوئی سے علم کو تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے، 1 ہفتے 10 دنوں سے معذرت، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ دوران درس رکتے ہیں، اپنے زیر لب کچھ کہتے ہیں، پھر گریہ کرتے ہیں، پھر درس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسے متصل کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں. کہاں ایسا ہے؟ کچھ دن پہلے ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. اب دیکھیں، توجہ رکھیے گا، کچھ دن پہلے ہم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ روز حشر ہے. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. اب قیامت کا دن، قیامت کے دن قیامت تب ہوگی جب سوال کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، انہیں ٹھہراؤ. یہ سوال کب ہوگا؟ اب مجھ سے اذان گرامی کے اندر جوانوں بچوں کے لیے عرض کروں، پتہ نہیں کہ بھیجنے والا اس وقت مجلس میں تشریف رکھتے ہیں موصوف برادر مومن یا نہیں. جمعرات کو یہاں کیا نام ہے، کون سی جگہ ہوتی ہے؟ حیدر ٹرسٹ، معذرت چاہتا ہوں، حیدر ٹرسٹ میں درس کا اہتمام ہوتا ہے. وہاں پر آپ کے سوال اور جواب کا جو سین ہے یا وہ جو تمام معاملات ہیں وہ اچھے سے چلائے جا سکتے ہیں. مجالس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سوالات کو ہم پہلے بیان کریں، پھر اس کی وضاحت کریں، پھر اس کے استدلال بیان کریں. اگر یہ کریں گے تو یہ یاد رکھیے، میری بات یاد رکھیے، یہ ہے امام بارگاہ کا ممبر. اور امام بارگاہ کا ممبر اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل آل محمد بیان کیے جائیں، مصائب آل محمد بیان کیے جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ مسجد کے ممبر کا کام ہوتا ہے یا درس میں ہوتا ہے. تو اگر اب مجلس میں ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر فضائل جو ہیں وہ جوان نسل گوشے فضائل سے محروم رہ جائے گی. کہا ہم نے خواب دیکھا کہ روز حشر ہے، اور سوال کب ہوگا؟ جب نماز کے فیصلے ہو چکے، روزے کے فیصلے ہو چکے، حج کے فیصلے ہو چکے، قربانی کرنی ہے نا 2 دن بعد آپ نے، اس کے فیصلے ہو چکے. اس کے بعد جب جنت والے جنت کی طرف چلا دیے جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف چلا دیے جائیں گے، تو حاطف کہے گا وَقِفُوهُمْ، قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ، انہیں ٹھہراؤ، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ان سے ایک اہم سوال کرنا باقی ہے. یہ کہاں کو جا رہے ہیں؟ انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ. کہا بھائی کیوں ٹھہرائیں؟ سوال جواب تو ہو گیا. کہا نہیں، وہ جو اہم سوال ہے، وہ جو میزان الاعمال ہے، ابھی تو اس کے متعلق سوال نہیں کیا گیا. کہا میں نے دیکھا روز حشر ہے، قیامت کا دن ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا. روایات نے لکھا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک معصوم کا نام لکھا ہوا ہے. حیدر بھائی اشارہ نہیں کریں گے آج مجھے آپ؟ ہر دروازے پر معصوم کا نام لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر باب امیر المومنین یعنی علی کا دروازہ، باب امام مجتبی امام حسن علیہ السلام کا دروازہ، باب حسین امام حسین کا دروازہ، باب سید سجاد امام سجاد کا دروازہ، باب محمد باقر امام باقر کا دروازہ. امام باقر کی مجلس کرانے والے انشاءاللہ اسی دروازے سے جنت میں جائیں گے. باب جعفر صادق یعنی جعفر صادق کا دروازہ، باب موسیٰ کاظم یعنی موسیٰ کاظم کا دروازہ، باب علی رضا یعنی علی رضا کا دروازہ، باب امام جواد، آپ بھی سن لیجئے، امام جواد کے مجلس کرانے والے بھی اسی دروازے سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، یعنی امام تقی کا دروازہ. باب امام نقی اسی دروازے سے جائیں گے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کا دروازہ. باب امام عسکری یعنی امام عسکری کا دروازہ. باب صاحب العصر یعنی صاحب العصر کا دروازہ. اب قبلہ کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، قبلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قیامت کا دن ہے، بہشت کے دروازے ہیں، ایک جم غفیر ہے، یعنی نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس سوال و جواب کے مراحل کو طے کر کے آگے بڑھ جائے، اور ہر دروازے پر جس معصوم کا دروازہ ہے وہ معصوم خود
اپنے دروازے پر بنفس نفیس کھڑے ہوئے ہیں، باب امیر المومنین پر علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے ہیں، باب امام مجتبی پر امام مجتبی کھڑے ہوئے ہیں، باب سید الشہداء پر امام مظلوم کھڑے ہوئے ہیں، باب امام سجاد پر، یعنی ہر دروازے پر معصوم خود کھڑے ہوئے ہیں۔ اور قبلہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جہاں سے جوک در جوک جم غفیر لوگ جنت میں داخل ہوئے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، کوئی سوال نہیں ہو رہا، کچھ پوچھا نہیں جا رہا، جو اس دروازے میں آ رہا ہے، جو اس دروازے سے آ رہا ہے وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں میں اس قطار میں لگ گیا، میں اس قطار میں لگ گیا کہ جہاں سے داخلہ ہوا جا رہا ہے۔ اب جب میں قطار میں لگا تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ نہایت ادب سے آگے بڑھا، اس نے سلام کیا۔ علی کے شیعہ ہوا ہی وہ کرتے ہیں جنہیں فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ سلوات بھیجیے گا ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک فرشتہ نہایت ادب سے آگے بڑھا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکہ، قبلہ سلام۔ اب کہا جب فرشتہ آیا تو میں دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور قبلہ محترم مولانا صاحب آپ اس دروازے سے نہیں جا سکتے، آپ ہیں عالم، وہ دیکھیے آپ کا نمبر یا آپ کا ٹکٹ باب امام جعفر صادق پہ لگا ہوا ہے۔ توجہ توجہ جوان توجہ کریں، جوان توجہ کریں، آپ کا نمبر کہاں لگا ہوا ہے دبیر بھائی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ عالم ہیں، مولانا ہیں، آپ شریعت کے مسائل کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور قبلہ کہتے ہیں جب میں نے باب جعفر صادق کو دیکھا تو امام صادق علیہ السلام خود تشریف فرما ہیں، میرا مولا امام صادق خود کھڑے ہوئے ہیں، سب سے آگے روکا ہوا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کو۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کون ہے؟ کوئی عام ہستی نہیں ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ وہ ہیں جو حرم امام کاظم میں جن کی تدفین ہوئی ہے، ظاہر جانتے ہیں، زیارت کی نا آپ لوگوں نے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کو سب سے آگے امام صادق علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو روکا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں مفید بتاؤ یہ استدلال کہاں سے لائے ہو؟ مفید بتاؤ یہ فقہی مسئلہ کہاں سے بیان کیا ہے؟ اب یہ قبلہ کہتے ہیں میں نے فرشتے سے کہا او بندہ خدا وہ دیکھ امام صادق خود کھڑے ہیں اور آگے شیعت کا ستون کھڑا ہے، آگے شیعت کا ستون کھڑا ہوا ہے، میں امام کو جواب نہیں دے سکتا۔ کہا قبلہ راضی ہیں یا ناراض ہیں، بہرحال آپ نے داخلہ اسی دروازے سے لینا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا۔ جب تھوڑی سی مایوسی کیوں ہوئی؟ کیونکہ امام کھڑے ہیں، لباس پہن لینا آسان کام نہیں ہے، جواب دینا پڑے گا۔ کہا امام کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا کیا، بتاؤ کہاں سے کیا۔ کہا اچھا یہ بتا کہ یہ جو دروازہ جہاں سے لوگ جوک در جوک جائے جا رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ کہا قبلہ یہ باب حسین ہے۔ کہا باب حسین؟ میرے مولا حسین کا دروازہ، میں بھی تو مولا حسین کا عزادار ہوں۔ کہا بالکل آپ عزادار ہیں لیکن آپ عالم ہیں، وہاں نمبر لگا۔ کہا اچھا پھر یہ بتا کہ یہ لوگ جو بغیر پوچھ گچھ کے باب حسین سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا قبلہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں حسین پر مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے، ان سے سوال جواب نہیں ہو رہا۔ تو جب مرثیہ پڑھا جاتا ہے عزیزان گرامی قدر، قبلہ کہتے ہیں اس لیے میں اب درس کو روکتا ہوں، مرثیہ پڑھ کے روتا ہوں پھر درس بیان کرتا ہوں، کہ مرثیہ پڑھنے والا باب حسین سے، ماتم کرنے والا یہ باب حسین سے جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ بات برعکس ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کل ما بہ الموت، لیکن یہاں پر ذرا سی کسی کی طبیعت ناساز ہوئی، ہم نے قرآن کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ کیوں؟ سقراط کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، نزا کے جو مراحل ہیں وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تکلم کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں میت سے، آپ زندہ کو قرآن سنا کر مار رہے ہیں، تو قرآن کے دعوے کے برعکس ہے۔ نہیں ایسا ہے قبلہ ہم بھی اس کے قائل ہیں، ضرور پڑھیے قرآن، سورہ یاسین پڑھیے، اس کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ساری سورت پڑھیے اور اس کو بتائیے
تاکہ جب ایک مقام پر آئے تو اسے پتا چلے کہ کوئی امام مبین بھی ہے. جب اس آیت پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, سنیں بھلے زندگی میں مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, اب مرتے مرتے سن لے کہ ہر شے امام مبین کے حوالے کر دی گئی ہے اور چند ہی لمحوں میں وہ امام مبین آنے والا ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہا مولا کیا یہ درست ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھی جائے 70 مرتبہ تو میت زندہ ہو جائے گی؟ امام نے کہا ہاں 70 مرتبہ کیا 7 مرتبہ بھی پڑھا جائے تو میت کلام کر سکتی. کہا مولا 7 مرتبہ؟ کہا 1 مرتبہ بھی پڑھی جائے اس کی پریشانی میں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا. کہا مولا 1 مرتبہ؟ کہا اگر بسم اللہ بھی پڑھ دی جائے. کہا مولا یہ تو کئی دفعہ ہوا ہے, میں نے کئی میتوں پہ پڑھا. امام نے کہا اس میں قرآن کا قصور تو نہیں ہے, قرآن معجزہ ہے, اس کے لیے معجز نما زبان چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے. اگر تم حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ نہ کرتے, تم یہ نعرہ بلند نہ کرتے تو یہ قرآن اپنے معنی و مفہوم تمہیں دیتا, لیکن تم نے چونکہ وارث قرآن کو چھوڑ دیا تو اب یہ کیسے اپنے معجزے کو ظاہر کرے گا. یاد کیجئے وہ جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں. کہا اچھا مولا پھر چلیے, وہاں ایک میت پڑی ہے. کہا چلو چلے امام. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ. میت اٹھ کے بیٹھ گئی. قرآن کہہ رہا ہے کلما بہل موت, میت اٹھ کر بیٹھ گئی. عزیزان گرامی قدر, یعنی قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن اس کے لیے زبان وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے. جب تک وارث قرآن کی زبان, امام مظلوم علیہ السلام کا واقعہ, ایک نوجوان روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا. کہا مولا میری ماں انتقال کر گئی ہے اور وہ اپنے مال کی وصیت کر کے نہیں گئی, آپ مدد کیجئے. امام آئے, جیسے ہی امام تشریف لائے, اللہ اکبر, اب یہ روایت نے لکھا ہے مصباح المجالس, جیسے ہی امام تشریف لائے آہٹ کو سنا میت نے, خاتون چونکہ مومنہ تھی, ایک مرتبہ سلام کرتی ہوئی اٹھ گئی, اور معصوم تھے, گھر میں داخل نہیں ہوئے امام. خاتون نے اندر سے, روایت لکھتی ہے کہ خاتون نے کہا مولا آ جائیے آپ کا ہی گھر ہے, مولا تشریف لے آئیے آپ کا ہی گھر ہے. اب جس وقت وہ اٹھ گئی تو وصیت جو اس نے کرنی تھی مال کے لیے, کہا مولا یہ میرے بچوں کا ہے, یہ تمام معاملات کی. تو کہنے کا اب مقصد یہ ہے کہ قرآن کلام کرتا ہے میت سے, لیکن وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے. اگر وارث قرآن نہیں ہے, اچھا پھر قرآن نے ایک اور دعویٰ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا کیا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز روکتی ہے برائی سے. تو اب اگر نماز برائی سے نہیں روک رہی, نماز اگر برائی سے نہیں روک رہی, سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ دیکھیے اذان گرامی قدر, فقہا, علماء, مراجع, ان کا کلام اگر ہم سمجھیں نا تو معصوم کا کلام تو بہت بات کی بات ہے, معصوم کا کلام سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو علماء کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب یہ ممبر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر سے غیر اخلاقی گفتگو کی جائے. ممبر, عزاداری, کربلا ہمیں اطاعت سکھاتی ہے. جس بندے میں اطاعت نہیں وہ کربلا کے دعوے نہ کرے, جس بندے میں اخلاق نہیں وہ کربلا کے دعوے. آپ گھبراتے ہیں, بولیں. جس بندے میں جو اخلاق کی پستی میں گرا ہوا ہے اس کا کربلا سے کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی نہیں. یہ یاد رکھیے, جس میں اخلاق نہیں ہے اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کریم ہے, شمر سینہ اقدس تک پہنچ گیا, کچھ کہا بتائیے, کچھ کہا, وہ کریم ہے. اس لیے یہ بات نہ کریں, وہ کریم ہے, وہ کریم ابن کریم ہے, آنے دیتے ہیں. یہ تو ہمارے اندر مسائل ہوتے ہیں نا کہ ہم جا کر بھی نہیں سمجھتے. اب کہا کہ جی مراجع نے کہا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے. قبلہ میں آپ کو اگر یہ باتیں یہاں بتاؤں گا تو پھر مجلس جو ہے نا وہ بالکل رہ جائے گی.
میں جلدی سے اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت دیتے ہیں اگر تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ آپ وہ صحیح بجا فرما رہے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، علی ولی اللہ جزو اس میں صلاۃ نہیں ہے۔ پہلے تو جز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جز کیا ہوتا ہے، جز کیا ہوتا ہے، کل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایک بات کی کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے اور بات درست کی۔ آپ نے وضاحت مانگی یا آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا؟ یہ یاد رکھیے، علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ جز کو سمجھیے، یہ میرا ہاتھ میرا جز ہے، سمجھیے، یہ میرا پیر میرا جز ہے، میری آنکھ میرا جز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ میرا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کل باقی رہتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے۔ کل باقی رہے گا، جسم باقی رہے، میں زندہ رہوں گا نا۔ خدا نہ خواستہ لوگ ایسے ہی در پہ آزار ہیں، کوئی ہاتھ کاٹ دیں ہمارا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ نہیں آپ ایسے صلوات پڑھیں گے تو میں بات نہیں کروں گا اذان کرام کے دن۔ تو یاد رکھیے علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ذہنوں میں بٹھا لیں۔ میرا ہاتھ میرا جز ہے، اگر یہ جز ختم ہو جاتا ہے تو میرا کل باقی رہے گا، ناقص ہے لیکن باقی تو رہے گا۔ تو اگر علی ولی اللہ جزو اذان ہے، اگر آپ اس پر بضد ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان ہے تو جز کو نکال لیں، کل باقی رہے گا، بھلے ناقص رہے۔ مراجع نے یہ نہیں کہا کہ جزو، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں علی ولی اللہ کل اذان ہے، اگر اسے نکال دیا تو کل باقی ہی نہیں رہے گا۔ آپ بنا سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے کوئی بات بنا لینا، کوئی استدلال نکال لینا، پوچھنا چاہیے، پوچھا کیجئے۔ اور یہاں پر میں نہیں وضاحتیں دے سکتا اتنی، یا محرم کی مجالسوں میں نہیں وضاحتیں دی جا سکتی ہیں اذان گرامی کی طرف۔ آپ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں تشریف لائیں۔ جو لوگ آنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون کون سے مسائل آتے ہیں زیر بحث۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کل اذان ہے، اگر اس کو نکال کے تم سمجھتے ہو اذان باقی رہتی ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ کیونکہ اس کو نکالنے کے بعد، اور اس کی استدلال کہاں ہے؟ قرآن میں استدلال موجود ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بات۔ امیر المومنین کے ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا کسی جنگ میں، تو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر کا مولا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ مولا نے ہاتھ کو بلا تشبیہ یہ کٹا ہوا ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، ہاتھ جڑ گیا، چلا گیا۔ اب آیا اگلے دن، یہ میرا مولا امام محمد باقر علیہ السلام، قبلہ بات کرنی ہے مجھے۔ اشارہ تو آپ نے ابھی تک خیر کیا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے۔ اچھا، اذان گرامی قدر، تو مولا کی خدمت میں اگلے دن آیا کہ مولا آپ نے کیا پڑھا تھا کل؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب اس نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا سورہ فاتحہ؟ تو تاریخ لکھتی ہے وہ ہاتھ اس کا قطع ہو گیا اور تا دم مرگ قطع رہا۔ کیوں؟ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام الکتاب ہے، سب مسانی۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ خلاق عالم، خالق عالم ہے؟ بتائیے، اللہ کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک کر سکتا ہے۔ اس نے قرآن کی ترتیب میں رکھا ایاک نعبد۔ اب میں یہاں پر اشارہ کر کے گزروں گا، اور قرآن کہتا ہے کہ گفتگو میں عقل مندوں کے لیے اشارے ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دبیر بھائی، قرآن نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترتیب ایسی کیوں ہے؟ عبادت پہلے کیوں ہے، مدد بعد میں کیوں ہے؟ ایاک نستعین و ایاک نعبد کیوں نہیں ہے؟ ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ بات واضح کر سک رہا ہوں کربلائی صاحب؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد،
हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और तुझ से मदद चाहते हैं। कुरान का हुक्म यह है, इबादत पहले करो तब मदद मिलेगी। क्या हो गया? इबादत करो फिर मदद मिलेगी। अच्छा, अब एक नुक्ता तवज्जो से सुनिएगा। लफ्ज है इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। लियाकत भाई, ये जमा का सीगा है। व इय्याका नस्ताईन, और हम तेरी मदद चाहते हैं। किबला उस दिन बयान किया, ये जमा का सीगा है। अरबी में वाहिद एक, दो जमा नहीं होता, दो होता है तस्निया। आपके सामने बयान किया, किबला बोलिए ना, दो होता है तस्निया। जमा के लिए कम से कम तीन होने चाहिए, वाहिद, तस्निया, जमा। ये जमा अरबी में नहीं है, ये उर्दू में जमा है। अरबी में ये तस्निया है, अरबी में ये जमा है, तीन जमा है। लफ्ज है इय्याका नअबुदु, हम यानी जमा तेरी इबादत करते हैं। समझ आ रही है बेटा? व इय्याका नस्ताईन, और हम जमा तेरी मदद चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो अकेले होते हैं कि कोई तीन लोग आपके साथ और भी होते हैं? आगा जी बताएं, क्या करते हैं? अकेले होते हैं ना। अगर जमा में नहीं पढ़ रहे हो, जमा में भी पढ़ रहे हैं तो आप अकेले पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप तिलावत कर रहे हैं आहिस्ता से, आगे तो पेश इमाम तिलावत कर रहे हैं, जमा वाली बात तो समझ आती है। लेकिन हर वक्त तो जमा नहीं पढ़ता इंसान। या किसी के फातिहा में पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, तो वो कह रहे हैं इय्याका नअबुदु, अजीब है। अब जाएं उठाएं तफसीर साफी, तफसीर नूरुस सकलैन, बहुत बड़ी तफासीर शियत की। तफसीर कौन सी? नूरुस सकलैन। दूसरी कौन सी है? तफसीर साफी। ठीक हो गया। अनवारुन नजफ में भी है, तफसीर अयाशी में भी है, तफसीर इमाम अस्करी में भी है। 5 तफसीर मैंने आपकी खिदमत में रख दी। इमाम मासूम ने कहा कि ये जो जमा का सीगा पूछा गया, मौला मैं पढ़ने वाला तो तन्हा हूं, होना ये चाहिए इय्या नाबुदो, मैं तेरी इबादत करता हूं। खुदा ये रिलैक्सेशन दे देता कि अगर अकेले पढ़ रहे हो तो जमा वाहिद का सीगा इस्तेमाल करो, दो बंदे पढ़ रहे हो तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करो, और तीन से ज्यादा पढ़े तो फिर इय्या का यानी जमा का सीगा इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अकेला पढ़ रहा है, तस्निया पढ़ रहा है या जमा पढ़ रहे हैं, सब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन कहना है। हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद चाहते हैं। मौला मैं पढ़ता तो तन्हा हूं, ये जमा क्यों है? बात वाज़ेह नहीं कर सक रहा मैं? पढ़ता तो तन्हा हूं। इमाम ने कहा इसकी हिकमत यह है कि जब कारी यहां पहुंचता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद चाहते हैं, तो दरअसल पढ़ने वाला इस वक्त अपने साथ मासूम मखलूक को शामिल कर लेता है। किरामन कातिबैन, कम अज कम मासूम और का तमाम मलाइका शामिल हो जाते हैं इसमें। अफसोस का मकाम है, तमाम मलाइका शामिल हो जाते हैं। मलाइका कौन है? नहीं, मखलूक तो हैं। कौन सी मखलूक हैं? मासूम मखलूक हैं। मादा खिलकत क्या है? किसका नूर? हाँ, सलामत रहिए, नूरे अमीरुल मोमिनीन से। और ये रवायत किसने की? खलीफा सालिस हजरत उस्मान ने ये रवायत नकल की है रसूल खुदा से। लोग कहते हैं सहाबियों का जिक्र नहीं करते। कल जनाब अबू ज़र की शहादत गुजरी, हमने जिक्र किया। कौन है शियत के अलावा? आगा जी ने योम सहाबियत का ऐलान किया, नहीं किया? किया ना। कौन है तशय्यो के अलावा जो सहाबियों का जिक्र करता हो? रसूल खुदा ने कहा अबू ज़र से ज्यादा सच्चे सहाबी का ना जमीन ने वजन उठाया है, ना आसमान ने साया किया है। इतने बड़े सहाबी। और अबू ज़र के लिए भी कहा अबू ज़र मिन्ना अहल बैत, की हमारे अहल बैत में से है। और कहा अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से, बात रोकी है मैंने, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह भी इन 4 लोगों से मोहब्बत करता है, अली से, सलमान से, अबू ज़र से और मिकदाद से। कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह भी इनसे। कहा कि
جس وقت ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پر پہنچتا ہے کرت کرنے والا تو وہ اپنے ساتھ معصوم مخلوق کو اکٹھا کر لیتا ہے، اس میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ معصوم مخلوق کو اس میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پڑھنے والا جب اس مقام پر پہنچتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ جمیع مومنین کو شامل کر لیتا ہے۔ کہا مولا ایسا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں پڑھ رہا ہوں میرے اعمال میں، میرے عمل میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، لیکن جب میں برادران مومنین کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہوں تو اللہ ان مومنین کے توسل سے میرے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ معصوم مخلوق کے توسل سے غیر معصوم مخلوق کے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تف ہے مسلمان پر، تف ہے دشمن اسلام پر، تف ہے دشمن ولایت پر اگر عام مومن ایاکا کے صیغے میں نماز میں داخل ہو جائے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ نماز باطل ہے، لیکن وہ جو امیر المومنین ہے، کسی کی جرت ہے قرآن کی آیت کو چیلنج کرنے کی؟ کرے، دین سے جائے گا، دنیا سے جائے گا، حسب نسب سے بھی جائے گا۔ تو اذان گرامی قدر کہ ایاکا نعبدو یہ ہے وہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جزو اذان نہیں ہے، بات منتقل ہو گئی، متصل ہو گئی، جزو اذان نہیں ہے، کل اذان ہے، جزو ایمان نہیں ہے، کل ایمان ہے، جزو صلاۃ نہیں ہے، کل صلاۃ ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روک رہی ہے۔ تاریخ نے ایسے بھی لوگ لکھے نماز میں جوئیں مارا کرتے تھے، اور ایسے بھی موجود تھے پیر میں تیر لگ گیا، کہا جب نماز میں ہو تو کھینچ لینا۔ اگر روک رہی ہے منکر سے تو وہ کون ہے؟ ایک شخصیت ہے اسلام کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس روایت کو نقل کیا کہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھول گئے۔ جب نماز تمام کی تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کبھی رسول خدا کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ کہا دراصل میں ایک قافلہ شام بھیج رہا تھا اور وہاں سے واپس مدینہ بھی لے کر آیا ہوں اسے۔ نماز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ نہیں آپ تھکی ہوئی صلواتیں پڑھتے ہیں، بڑے مسلم ہیں۔ کہ قافلہ شام لے کر گیا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے واپس مدینہ بھی لے آیا ہوں، حساب بھی کر لیا کتنا منافع ہوگا، کیا کچھ ہوگا، تو اس وجہ سے ذہن سے اتر گیا۔ اذان گرامی قدر، اب اگر صرف لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کرو، کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ گواہی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ آپ سے اختیار کو سلب کر رہا ہے۔ شرک کو سمجھیں کہ شرک کسے کہا جاتا ہے، شریک نہ بناؤ۔ کہ بھئی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، یعنی اب یہ ایاکا نعبدو جب تک اللہ کی عبادت نہ کریں گے، ایاکا نستعین اللہ کی مدد حاصل نہ ہوگی۔ تو بتائیے، پڑھیے نماز میں محمد و آل محمد کو نکالیے نماز سے، درود سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہم نے کہا جیسے ان کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، ویسے ان کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے۔ اور جب تک آپ اللہ کی عبادت نہ، اسی لیے تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، الذکر علی عبادہ، کہ یا علی مدد کہنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور پھر علی کی صورت میں ہی اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بھئی یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ جھوٹا نہیں۔ وارث قرآن اگر موجود ہو، اگر وارث قرآن کہے گا تو یہ قرآن اپنے معنی و مفہوم کو ظاہر کر دے گا۔ یہ نماز تمہیں تب برائی سے روکے گی، اس لیے رسول خدا نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر سورہ فاتحہ میں بھی صرف 2 منٹ مجھے اس پہ لگیں گے، شاید اس سے بھی کم لگ جائیں۔ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر ترجمہ مختلف ہو گیا، کوئی کہتا ہے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، کوئی کہتا ہے ہمیں الصراط المستقیم پر قائم رکھ۔
جو دعائیں مانگتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اور جنہیں پتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین، سنا ہوگا یہ نقطہ آپ نے، آ گیا ضمناً، وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی پڑھی آپ کے سامنے آیت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ بے شک ہمارے مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم۔ اے حبیب یاسین، یاسین اے حبیب، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ وہ قرآن ایک جگہ کہتا ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی رب اللہ صراط مستقیم پر ہے اور رسول صراط مستقیم پر ہے۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام، بس یہاں سے میں اپنے امام سے متصل ہو گیا، میرا مولا امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام اپنے سینے پر ہاتھ کر مار کے کہتے ہیں نہانو نہانو صراط المستقیم، اور اس سے بھی بڑھ کر علم العداد میں جائیے، لفظ ہے الصراط المستقیم، الف لام صاد را الف توئیں، الف لام میم سین تے کاف یہ میم، علم العداد بھی کہہ رہا ہے 14 کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ الصراط المستقیم 14 حرف ہیں، 14 حرف، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 14 کا راستہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ سب میں بات کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتا، یہاں پر ہوتی ہے، یہاں سے اپنے امام سے متصل ہونا ہے مجھے، 4 باتیں امام کے حوالے سے کرنی۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ نے نعمتیں تمام کی، اللہ نے نعمت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ خدا کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں تمام کی۔ یا پھر ایک غدیر کے موقع پر ملتا ہے جہاں قرآن کہتا ہے اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتیں تمام کی۔ تو آپ سیدھا سیدھا بھاگتے ہیں، قرآن نے ہر جگہ سے آپ کو گھیر کے نماز میں بھی یہی رکھا ہوا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نحن صراط المستقیم، میرے مولا کہتے ہیں ہم ہیں صراط مستقیم۔ کون سا امام؟ امام کا ایک بہت بڑی فضیلت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، جو اور کسی امام کے حصے میں نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ امام نجیب الطرفین فاطمی سید ہیں، نانا امام حسن علیہ السلام، دادا امام حسین علیہ السلام۔ اور کسی امام کو اتنی بڑی فضیلت نہیں ملی کہ نانی بھی فاطمہ ہے، دادی بھی فاطمہ ہے، ماں بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت امام حسن والدہ گرامی، امام سجاد والد بزرگوار۔ اور جناب خدا آپ سب کو مجھ سمیت اربعین پر زیارت عطا فرمائے۔ یہ جو زیارت اربعین ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت اور ان کی سنت، جناب زینب عالیہ کے بعد ان کی سنت، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ جابر تم ہمارے محمد کو پاؤ گے، انہیں ہمارا سلام کہنا، ہمارے محمد کو پاؤ گے انہیں ہمارا سلام کہنا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جعفر جو ہے، چونکہ جناب جابر جو ہیں ضعف کی وجہ سے ضعیف ہو چکے تھے کافی زیادہ اور بینائی جا چکی تھی، تو ہر وقت یا محمد کہتے رہتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے، میں ابھی بھی مصائب میں داخل نہیں ہوا، امام باقر علیہ السلام سے جب ملاقات، تھوڑے سفرات عشق پہ پیرا بٹھائیں گے کہ مجھے 2-4 باتیں کرنے دیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد امام نے کہا، دیکھیے یہ امام ہوتا ہے، سن چھوٹا امام کا، کہا چچا جابر وہ میرے نانا کی امانت تو مجھے پہنچا دیجئے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے مولا آپ کی نانا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بس صرف 2 واقعے امام کے نقل کرتا ہوں کیونکہ وقت گزر چکا ہے، مجھے مصائب کا بھی تذکرہ کرنا۔ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، امام صادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہیں یوں سمجھ لیجئے کہ اماموں میں اپنے دادا کا سایہ
میسر آیا. امام صادق کے بعد کسی امام کو اپنے دادا کا سایہ میسر نہیں آیا. امام صادق علیہ السلام کو امام سجاد کا سایہ میسر آیا ہے, لیکن امام رضا علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام کو امام باقر کا سایہ میسر. حکومت وقت اور دشمنان آل محمد اتنے متحرک ہو چکے تھے کہ ائمہ معصومین کو اب زیادہ وقت نہیں مل سک رہا. امام کے ساتھ گئے اور شام کے سفر پر, تو وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا, وہ کچھ گفتگو کر رہا تھا. امام نے امام صادق سے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو ڈھانک لو, یعنی وہ کپڑا جو ہے نقاب کر لو تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے. اور مجمع عام میں بیٹھ گئے امام باقر علیہ السلام. اس شخص نے امام کے لباس کو دیکھا تو کہا آپ کے لباس سے لگتا ہے کہ آپ اہل شام نہیں ہیں, شام کے رہنے والے نہیں. امام نے کہا ہاں میں مدینے کے رہنے والا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے عیسائی ہیں یا کسی اور مذہب سے؟ کہا میں مذہب محمدی پر ہوں, امت محمدی میں سے ہوں. کہا عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. توجہ نہیں, جملہ میں نے کہہ دیا. امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. کہا تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ امام نے کہا پوچھیں. کہا یہ بتائیں وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں؟ امام نے کہا وہ طلوع فجر, طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے. یہ ایسا وقت ہے اور حقیقت ہے, ظاہر ہے کلام الامام امام الکلام. کہا یہ ایسا وقت ہے جب رزق تقسیم کیا جاتا ہے, جب تکلیف کو راحت مل جاتی ہے, جسے ساری رات نیند نہیں آتی اسے بھی ایسے وقت میں نیند آ جاتی ہے. ہاں واقعی ایسا ہے. آپ کا اچھا آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ امام نے کہا ہاں, بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اس کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو غلاظت نہیں آتی. کہا اچھا دوسرا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, پھل وغیرہ, جتنے استعمال کر لیے جائیں وہ کم نہیں ہوں گے, دنیا میں اس کی کوئی مثال؟ کہا ہاں, ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کر لو اس کے نور میں کوئی کمی نہیں آتی. جب اس نے دیکھا تو کہا اب مجھے بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تب امام نے اپنے نقاب کو ہٹایا اور کہا پہچان میں محمد مصطفیٰ کا جانشین ہوں. امام صادق علیہ السلام نے حج کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا مکہ کی سرزمین پر, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کے نسب سے ہمیں شرف بخشا. یہ بات کسی نے حشام تک پہنچا دی. بس یہ آخری حکایت امام کی فضیلت کے عنوان سے. اور جب حشام تک پہنچا دی, جی کوئی پریشانی؟ امام تک پہنچا دی جب بات, معذرت حشام تک پہنچا دی جب بات, تو حشام نے والی مدینہ کو لکھا کہ امام کو یعنی محمد باقر کو ان کے فرزند جعفر کے ساتھ شام بھیجو. شام بھیجا گیا امام کو, اور امام فرماتے ہیں, امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب ہم شام گئے تو ہمیں 3 دن تک حشام نے ملنے کے لیے بلایا نہیں. چوتھے دن اس نے ہمیں بلایا, اور بلایا تو اس کے دربار میں لوگ سپاہی اسلحے کے ساتھ لیس کھڑے تھے, اور وہ چاہتا تھا کہ تحقیر کرے. جب امام داخل ہوئے دربار میں تو وہاں تیر انداز تیر اندازی کر رہے تھے, اور ایک مرتبہ اس نے کہا امام سے کہ آپ بھی تیر اندازی کریں, امام باقر علیہ السلام سے. امام نے کہا اب میں ضعیف ہو چکا ہوں, اب میری وہ سکت نہیں ہے. لیکن اس نے جب اصرار کیا اور بنو امیہ کے کسی پیڑ کو جس کو اس نے پیسے دیے ہوئے تھے, آج کل بھی ایسا ہی ہے, اس کو اشارہ کیا کہ تیر کمان امام کو دے دے. امام کو اس نے تیر کمان, امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا نے تیر چلایا ایک, اور وہ تیر جا کر عین نشانے پر لگا, اور اس تیر کے بعد یکے بعد دیگرے امام باقر نے 9 تیر چلائے, جو تیر ایک کے بعد ایک متصل ہو کے لگتا ہوا اس نشانے کو چیر گیا. جب اس نے ایک مرتبہ یہ دیکھا تو اشارہ کیا کہ مزید تیر دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سکت نہیں رکھتا, ضعیف ہو گیا. امام نے کہا دنیا بڑا بہت ہی عمدہ پیغام ہے اس امام کے جملے میں
امام نے کہا دنیا ہمارے فضائل سے حسد کر کے ہمیں ذلیل کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے. اس لیے گھبرایا نہ کریں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کے امام کا کلام ہے کہ عزتیں اللہ دینے والا ہے. اذان گرامی قدر, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو آپ امام صادق علیہ السلام کی محنتیں دیکھتے ہیں علوم کے اعتبار سے, باقر العلوم, باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کو, توڑنے والے. امام نے وارث انبیاء ہیں, علوم الانبیاء کو شگافتہ کیا. یہ جتنے علوم امام صادق علیہ السلام کے توسل سے دنیا میں پہنچے, اور آپ سنتے ہیں کہ 4000 شاگرد بیک وقت امام صادق کی خدمت عالیہ میں موجود رہتے تھے, یہ امام باقر علیہ السلام کی محنتیں تھیں, امام باقر علیہ السلام کا عطا کردہ علم تھا. اذان گرامی قدر, حشام ملعون جس وقت یہ خدا اس پر لعنت کرے, یہ برسر اقتدار آیا ہے اور اس نے امام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو بس اب اس سے رہا نہیں گیا. اس ملعون نے یہ منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کس طرح محمد باقر کو راستے سے ہٹایا جائے. اور اذان گرامی قدر, مجھے مصائب پڑھنے ہیں, میرے ساتھ چلیے گا. اور یہ امام باقر وہ امام ہیں جس نے قبر رسول پر اپنے دادا حسین کو روتے ہوئے دیکھا. 28 رجب کو اپنے دادا حسین کو قبر رسول پر مجھے ایک روایت امام باقر سے بیان کرنی ہے. مصائب آپ میری طبیعت سے واقف ہیں, میں مصائب پڑھتا ہوں. اپنے دادا حسین کو قبر رسول پر گریا کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد یہی امام باقر ہے جس نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی پھپھی فاطمہ صغرا کبھی عباس کا دامن پکڑتی ہے, چچا مجھے ساتھ لے جاؤ, کبھی پھپھی زینب کا دامن پکڑتی ہے, پھپھی اماں فاطمہ صغرا تنہا مر جائے گی, کبھی علی اکبر کے دامن کو پکڑتی ہے, بھیا بھیا. اور یہ امام کہتے ہیں جب کسی سے بن نہ پڑی تو فاطمہ صغرا نے ایک مرتبہ مجھے گود میں اٹھایا اور کہا میرے لال تو اپنے دادا سے میری سفارش کر دے. عزیزو, کون کون سی مصیبت کو بیان کریں امام باقر, کربلا کے عینی شاہد میرا امام. اس امام نے کبھی فاطمہ صغرا کو محمل سے اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس امام نے عباس کو 8 ذی الحجہ کو خانہ خدا کی چھت پر خطبہ کہتے ہوئے دیکھا؟ یہی امام ہے جس نے حسین کو نہیں جس نے خانہ کعبہ کو 8 ذی الحجہ کو روتے ہوئے دیکھا, جو حسین سے کہہ رہا تھا مولا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے, اگر آپ چلے جائیں گے آقا میرا حج نہیں ہوگا, مولا میں دروازے کھولے دیتا ہوں, زینب و کلثوم کو لے کر خانہ کعبہ میں آ جائیے. آقا کل آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد بھی تو اسی گھر میں آئی تھی, آپ کے بابا یہی تشریف لائے تھے. یہ امام خانہ کعبہ کو گریا کرتے ہوئے دیکھا, امام حسین کو گریا کرتے ہوئے دیکھا, خانہ کعبہ سے محو گفتگو ہوتے ہوئے دیکھا. اس امام محمد باقر نے کعبے سے نکلتے ہوئے حسین کو مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتے ہوئے دیکھا. عزیزو, یہی امام باقر ہیں کہ جس وقت امام صادق کو خدا آپ کو اپنی جھولیاں اٹھائیے, خدا آپ کو کربلا لے کر جائے, آپ نہر فرات سے متصل باغ امام جعفر صادق کی زیارت کریں. یہ وہ جو باغ امام صادق ہے نا, وہ اسی امام محمد باقر کا بتایا ہوا ہے. وہ جو آپ آغا جی دبیر بھائی اپنے ذہن میں لے کر آئیے, اپنا شفقت بھائی, امام وفا میرے مولا شہنشاہ وفا کی زری کے سامنے جو بہانہ کف عباس ہے, یہ اسی امام محمد باقر نے بتایا ہے. وہ جو آگے مقام علی اکبر کے پاس دہانہ کف عباس ہے, وہ اسی امام باقر نے بتایا ہے. وہ خیام سے دور مقام علی اکبر اسی امام باقر نے بتایا ہے. وہ اس آج کے تنگ سے بازار میں جھولا رکھا ہوا مقام علی اصغر اسی امام باقر نے بتایا ہے. وہ مقام امام زمانہ جہاں کے لئے علماء کہتے ہیں امام اپنی کوہنیوں سے چل کر ذریعے حسین تک آتے ہیں, وہ اسی امام کا تعین کردہ ہے. عزیزو, اس امام باقر نے
इस इमाम बाकर ने 9 ज़िलहिज को, पढ़ूंगा मसाइब इंशाल्लाह, मकाम ज़बाला पर, मंजिल ज़बाला पर जब इमाम हुसैन रुके हुए थे, इस इमाम ने मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर सुनी। इस इमाम ने इस रवायत को नकल किया कि एक मरतबा 2 मुहर्रम को हमारा काफिला करबला में वारिद हुआ और रहवार हुसैनी ने, मैं बस सिर्फ मुत्तसिल होना चाह रहा हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, रहवार हुसैनी ने चलने से इनकार कर दिया। तो इमाम बाकिर कहते हैं एक मरतबा महमलों को बिठाया गया, और जब महमलों को बिठाया गया तो मेरी दादी ज़ैनब ने मेरे दादा हुसैन को अपने पास बुलाया, और जनाब इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी जान किस लिए बुलाया है? कहा भैया जितना जल्दी हो सके इस सरजमीन से निकल जाओ। इमाम कहते हैं मेरे दादा ने पूछा ज़ैनब ऐसा क्यों है? तो मेरी दादी ज़ैनब ने कहा भैया अभी हवा का एक झोंका आया है, मुझे इस मट्टी से तुम्हारे लहू की खुशबू आती है। ये तमाम रवायतें इमाम मोहम्मद बाकिर नकल कर रहे हैं। अजीजों इमाम बाकिर कहते हैं एक मरतबा 3 मुहर्रम को उम्र साद लईन वारिद हुआ, एक मरतबा 4 मुहर्रम को हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा गया। इमाम कहते हैं 7 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी में पानी बंद हो गया। अजीजों 7 मुहर्रम के बाद से हुसैन प्यासे नहीं, पानी कलील था, अल्लाह जाने हुसैन कब से प्यासे हैं। इमाम बाकिर एक रवायत नकल करते हैं, बस ये रवायत पढ़ूंगा और उसके बाद चंद जुमले मेरे इमाम की मसाइब के। इमाम बाकिर कहते हैं कि एक मरतबा आशूरा का दिन आया। जब आशूरा का दिन आ गया और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दादा हुसैन ने करबला के मैदान में आकर एक सदा बुलंद की, हल मिन मुगीसो युगीसुना, हल मिन यज़ब्बु हरम रसूल अल्लाह, हल मिन नासिर यंसुरना। अजीजों इमाम कहते हैं इस सदा पर जाफर जिन से लेकर अजाजील और सलासील और तमाम मलाइका तशरीफ ले आए, लेकिन एक मरतबा मसाइब का रुख मुड़ जाएगा। इमाम कहते हैं कि एक मरतबा हुसैन ने, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, एक मरतबा हुसैन ने सबको रोक दिया। और इमाम बाकिर कहते हैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दादा यको तन्हा रह गया। कौन? फातिमा का लाल। कौन? जिसे ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला। फातिमा ज़हरा का बेटा। कौन सा बेटा? वो बेटा जिसे फातिमा ज़हरा ने चक्कियां पीस कर पाला है। इमाम बाकिर रवायत को नकल कर रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दादा यको तन्हा रह गया, और जिस वक्त मेरा दादा यको तन्हा रह गया तो इमाम कहते हैं कि एक ताजिर था जो असले के सामान यानी सामान जंग का ताजिर था। मैं मसाइब ठहर के पढ़ रहा हूँ कि आप समझ सकें। वो करबला में आया, ईसाई था, और जिस वक्त वो करबला में आया तो उम्र साद ने उस ताजिर को बुलाया। कहा तू यहाँ क्यों आया है? कहा मुझे पता चला कि यहाँ जंग हो रही है, मैं सामान जंग का ताजिर हूँ, सामान लेकर आया हूँ। एक मरतबा इमाम ये रवायत नकल करें, मकातिल की रवायतें इमाम बाकिर ने नकल की। इमाम फरमाते हैं कि उम्र साद ने उसे कहा मैं हाकिम वक्त मुसलमानों के खलीफा का नुमाइंदा हूँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरा सारा सामान जंग खरीद लूँगा और तुझे बहुत बड़ा इनाम दिलाऊँगा। कहा तू ऐसा क्यों चाहता है? तू मुझसे इसके बदले में क्या चाहता है? इमाम फरमाते हैं एक मरतबा उम्र साद ने कहा वो देख वो जो जख्मी बैठा हुआ है उस जख्मी के सर को कलम करना है। इमाम फरमाते हैं एक मरतबा इस ताजिर ने उम्र साद की जानिब देखकर कहा वो जो दूर तलवार के कब्जे पर सहारा लिए बैठा है। कहा यही। कहा इसको क्यों मारते हो? ये इतना जख्मी है, अभी थोड़ी देर में खुद ही मर जाए, ये इतना जख्मी है। कहा नहीं हमें जल्दी है। कहा ये कौन है? कहा ये हाकिम वक्त का बागी है। बस अजीजों इमाम कहते हैं एक मरतबा इसने तलवार निकाली और चला। जब चला
تو میری دادی فضا نے میری دادی زینب سے کہا اے زینب اب حسین کے بچنے کے کوئی امکان نظر نہیں آتے، اب تک آنے والے مسلمان تھے لیکن اب جو آ رہا ہے یہ نصرانی ہے۔ ایک مرتبہ میری دادی زینب نے کہا فضا جلدی سے جا اس نصرانی کو میرے قریب بلا کے رہا۔ امام کہتے ہیں میری دادی فضا گئی، جیسے ہی اس نصرانی نے خاتون کو آتے دیکھا اپنے رخ کو موڑا، فضا دوسری جانب سے آئیں، اس نے اپنے رخ کو موڑا، فضا دوسری جانب سے آئیں۔ یہ کہتا ہے پردہ دار خاتون تم کیا چاہتی ہو؟ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جسے قتل کرنے جا رہا ہے ارے رک، اس کی بہن بلا رہی ہے۔ امام کہتے ہیں جب اس نے سنا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کہا کیا اس کی بہنیں بھی یہاں موجود ہے؟ ارے مجھے تو کہا گیا یہ کوئی باغی ہے۔ کہا نہیں بہنیں نہیں، بیٹیاں بھی موجود ہے۔ ارے بیٹیاں نہیں، بیویاں بھی موجود ہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ نصرانی چلتے چلتے خیمہ زینب، خدا آپ کو خیمہ زینب کی زیارت پر لے جائے، یہ زینب کے خیمے کے قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ نے کہا او نصرانی تو کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا میں سامان جنگ کا تاجر ہوں، میرا سامان جنگ بک جائے گا، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ قیامت کا جملہ ہے یہ، زینب عالیہ نے فضا سے کہا فضا سارے خیموں میں جاؤ اور تمام بیبیوں کی منت کرو، جس کے پاس جو زیور ہے وہ مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ فضا نے تمام زیور اکٹھا کیا، فضا نے تمام زیور اکٹھا کر کے اور فضا سے زینب عالیہ نے فضا سے زیور لے کر فضا سے کہا یہ اس نصرانی کو دے دے۔ فضا نے زیور دیا، ایک مرتبہ نصرانی نے کھول کر چھوڑ دیا۔ کہا بی بی ہم خواتین کے زیور نہیں لوٹا کرتے، ہم خواتین کے زیور نہیں لیا کرتے۔ کہا اگر یہ کم ہے تو میں تجھے نوشتہ لکھ دیتی ہوں، جام مدینے میں ارے بنی ہاشم کا محلہ ہوگا، وہاں پر بنو ہاشم کی حویلی ہوگی، جانا دق الباب کرنا، عبداللہ بن جعفر طیار کو یہ تحریر دکھانا، ارے تو جو چاہے گا تجھے مل جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، امام روایت کر رہے ہیں، زینب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ نصرانی اپنے ارادے کو ترک نہیں کر رہا، نصرانی اپنے ارادے کو ترک نہیں کر رہا، تو زینب نے ایک آخری کوشش کی، کہا نصرانی اگر اس پر بھی راضی نہیں ہے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دے، کیس اس کے قتل کا ارادہ چھوڑ دے، میں روز حشر تجھے جنت دلاؤں گی۔ بس امام کہتے ہیں جب جنت کا نام سنا یہ نصرانی کہتا ہے بی بی تو کوئی علی کی بیٹی ہے جو مجھ سے جنت کے وعدے کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا نام ابنتی امیر المومنین، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ علی کا بیٹا ہے۔ ارے نصرانی نے تلوار پھینکی، ان سے تو ہم نے مباہلہ نہ کیا تھا۔ عزیزو امام باقر علیہ السلام کو وجود برداشت نہیں ہو رہا۔ کون سا امام؟ بس ایک روایت سنیے، امام باقر روایت کرتے ہیں جب شام کے دربار میں پہنچے نا ہم تو سب سے اتلے زینے پر خدا کی لعنت ہے یزید پر یہ ملعون بیٹھا ہوا تھا، اور نیچے والے زینے پر ٹھہریں گے، نیچے والے زینے پر تشت رکھا ہوا ہے، نیچے والے زینے پر صرف 2 منٹ مجھے دے دیجئے، نیچے والے زینے پر تشت رکھا ہوا ہے۔ یہ ملعون، میں بس جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ملعون کہتا ہے، صبر کر جائیے، یہ ملعون کہتا ہے میں نے سنا ہے سکینہ تجھے کھجوریں بڑی پسند تھیں، تیرا بابا تجھے کھجوریں کھلاتا تھا، اگر تجھے کھجوریں دی جائیں تو امام باقر کہتے ہیں میری پھپھی سکینہ نے میرے بابا سید سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے ہاں میں جواب دیا۔ ایک مرتبہ میری پھپھی نے چلنا شروع کیا، جب تشت کے قریب پہنچی اس ملعون نے شمر کو اشارہ کیا، شمر نے رسی کو جھٹکا دیا، سکینہ گری، تشت پر سے کپڑا ہٹا، کھجوریں نہیں، سرے بریدہ صبر کریں گے، سرے بریدہ امام حسین۔ عزیزو ایک ایسی زہر آلود زین رکھی گئی، میرے امام باقر کو مجبور کر کے زین پر بٹھایا گیا۔ بس آخری 2 جملے، بالکل آخری 2 جملے، امام کو مجبور کر کے زین پر بٹھایا گیا، زہر سرایت کر گیا، امام کا جسم متورم ہو گیا۔ عزیزو روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام نے لجام فرس کو پکڑا ہوا ہے، گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور
चंद कदम चला था घोड़ा कि इमाम बाकिर ने कहा बस बेटा अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। एक मर्तबा इमाम सादिक कहते हैं ऐसा ऐसा जहर था कि मेरे बाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद घोड़े से नीचे उतरते। अरे खुद घोड़े से नीचे ना उतर सके, बनु हाशिम के जवान आगे बढ़े, एक मर्तबा इमाम बाकिर को सहारा दिया। और अजीजों मेरा दिल कहता है जिस वक्त सहारा दिया होगा तो करबला का रुख करके कहा होगा चचा अब्बास, अरे मुझे सहारा देने वाले मौजूद हैं, लेकिन हाय अब्बास बिना बाजुओं के। अजीजों बस एक मर्तबा अहले बैत को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके वसीयत की, बहुत बड़ी वसीयत की इमाम बाकिर ने। कहा जाफर सादिक ये रकम मेरी आज़ादारी के लिए मखसूस है, इस रकम को मेरी आज़ादारी के लिए मखसूस रखना, मुझे खुद गुस्ल देना, मुझे खुद कफन देना। एक मर्तबा अजीजों एक मर्तबा चश्मे फलक ने देखा कि फातिमा ज़हरा के घर में फिर कोहराम पपा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजे को तैयार किया गया, जनाजे को उठाया गया, जनाजे को चलाया गया। अजीजों मैं कहूँ मौला आप शुतर से गिरे हैं लेकिन ताबूत तो उठ गया, हाय फातिमा ज़हरा का बेटा। लेकिन हुसैन से कहूँ मौला आज तेरा रोजा तो सलामत है, हाय मोहम्मद बाकिर की गुर्बत, उम्मत ने जहर दे दिया, उसके बाद रोजे को गिरा दिया। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। जय छोटे सन विच मावा दे, जय छोटे सन विच मावा दे, बाजार च सारे हुरियान डिठे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। जय छोटे सन विच मावा दे, जय छोटे सन विच मावा दे, बाजार च सारे हुरियान डिठे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। जय छोटे सन विच मावा दे, जय छोटे सन विच मावा दे, बाजार च सारे हुरियान डिठे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। सजाद दे बछड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान दिखे। बाबे
شام دے او کے سفر کیتے سفراں وچ معاملہ تو جھڑ دے سفراں وچ معاملہ تو جھڑ دے کدے ہیر دے پاک قرآن ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے بابے دے نال زنجیراں وچ ان شام دے او کے سفر کیتے بابے دے نال زنجیراں وچ ان شام دے او کے سفر کیتے سفراں وچ معاملہ تو جھڑ دے سفراں وچ معاملہ تو جھڑ دے بدہیر دے پاک قرآن ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے جڑی شام تائیں جھڑکی دی رہی سینہ بابے دا گلیں دی رہی جڑی شام تائیں جھڑکی دی رہی سینہ بابے دا گلیں دی رہی جڑی شام تائیں جھڑکی دی رہی سینہ بابے دا گلیں دی رہی جڑے ہون دی زندگی کو کھا گئے جڑے ہون دی زندگی کو کھا گئے باقر نے او زندان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے جڑے ہون دی زندگی کو کھا گئے جڑے ہون دی زندگی کو کھا گئے باقر نے او زندان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان دے جہان ڈٹھے رب جانے کیڑے درد ڈٹھے دوہے پیو پترا بازاراں وچ رب جانے کیڑے درد ڈٹھے دوہے پیو پترا بازاراں وچ رب جانے کیڑے درد ڈٹھے دوہے پیو پترا بازاراں وچ دنیا زندگی پر روندے ہوئے دنیا زندگی پر روندے ہوئے دو غیرت دے سلطان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان جہان ڈٹھے جے چھوٹے سن وچ ماواں دے جے چھوٹے سن وچ ماواں دے بازار چ سر عریان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان جہان ڈٹھے سجاد دے بچڑے باقر نے کوئی عجب دکان جہان ڈٹھے جے کو سیر لاون دے رت ہے جے کو پر ناون دے موسم ہے جے کو سیر لاون دے رت ہے جے کو پر ناون دے موسم ہے جے کو سیر لاون دے رت ہے جے کو پر ناون دے موسم
डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे नज़े ते बरछियां नाल उहे नज़े ते बरछियां नाल उहे बाकिर ने जड़द जवान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे जय छोटे सन विच मावा दे जय छोटे सन विच मावा दे बाजार च सारे उरियान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे बाबे दे नाल जंजीरा विच इन्हें शाम दे ओके सफर किते बाबे दे नाल जंजीरा विच इन्हें शाम दे ओके सफर किते सफरा विच मामला तो जड़ दे सफरा विच मामला तो जड़ दे ततहीर दे पाक कुरान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जान डिठे जय छोटे सन विच मावा दे जय छोटे सन विच मावा दे बाजार च सारे उरियान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान डिठे सजाद दे बचड़े बाकिर ने कोई अजब दुखान जहान डिठे सजाद दे बचड़े